الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، آج ہم کیونکہ یہ اسکپ کیے ہوئے لیسنس ہے آپ کے گورنمنٹ پیٹرن کے حساب سے، لیسن نمبر 19 گپ بازی کی سزا، جس میں ہے یہ PDF میں آپ کو بھیجوں گی۔ اس کے لکھنے والے عظمت چغتائی ہے۔ اسٹوری ہے، یہ ایک چھوٹی سی مورل اسٹوری ہے جس پر یہ مطلب کہانی بتائی گئی ہے، پنشمنٹ آف گوسپ، مطلب سزا برائے کیا بولیں گے، بات کرنا، زیادہ بات کرنا باطنی لوگوں کے لیے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، مانا یہ جاتا ہے، جو زیادہ بات کرتے ہیں ان کے پاس اخلاق تو عمدہ ہی ہوں گے، لیکن ذہنی صلاحیت کچھ کم ہوتی ہے، یا پھر وہ زیادہ باتیں کرنے سے انسان بھول جاتا ہے۔ خاموشی سادگی میں ہی ہے، اس بات کو بتایا جاتا ہے۔ انسان سادگی پسند ہونا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اچھا انسان ہوتا ہے، یا پھر اس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چلڈرن گوسپ گرینڈ مدر پولیس وارننگ اٹ پیرنٹس، مطلب یہاں پر یہ کچھ ایک اسٹوری کے طور پہ آپ کو لکھنا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن کرنا یہ ہوگا، اسٹوری کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ ایک کہانی، مورل اسٹوری ایسی ہی ایک اس سے ریلیٹڈ ایک آپ کو بتانی ہوگی، یعنی تھیم بیفور ڈسکرپشن اباؤٹ دا لیسن۔ کیا ہے اس کا سبق کا تھیم، کیا ہے کہ پنشمنٹ آف گوسپ، باطنی لوگوں کے لیے سزا، کیسی سزا ہے، کیا ہوتا باتیں زیادہ کرنے سے، اس بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لکھنے والے عظمت چغتائی ہیں۔ اس میں کردار ہیں ببلو کے ماں باپ، ببلو کی دادی اور ببلو کے دوست، اور اس کے علاوہ پولیس والے کے بارے میں ہے۔ ببلو اتنا زیادہ بولتا ہے کہ وہاں پر آئس لینڈ میں برف ہی برف ہوتی ہے، لوگ برف میں رہتے ہیں، وہاں برف کی سڑکیں، برف کے سینما گھر، برف کے اسکول ہوتے ہیں، وہاں سب برف کے پیڑ ہوتے ہیں، آئس کریم، نارنگیاں، کیلے، ناشپتیاں، امرود، انناس اور آم ہوتے ہیں، وہاں بھیڑیں اور بکریاں چاکلیٹ آئس کریم کی ہوتی ہیں، اور برف کی لال لال آگ پر برف کی روٹیاں پکتی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے باتاں پھینک رہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بے وقوف، برف کی آگ کیسے سلگ سکتی ہے؟ جموں سے ضبط نہ ہو سکا، جلتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ نہیں بیٹے، برف کی آگ نہیں جلتی، ابا نے نہایت عالمانہ انداز میں اینک اوپر سے جھانک کر سمجھایا۔ اسی طرح ببلو کیا کرتا ہے، اپنی دادی کو، اپنے ماں باپ کو احمق بناتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، ان کو بولتا ہے کہ شیر 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 بول کے بولا، دادی ماں کو بولا کہ شیر آیا ہے میرے کمرے میں، شیر آیا ہے بول کے۔ دادی ماں پریشان ہو جاتی ہے، یقیناً شیر آیا ہوگا، لیکن اسے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش بٹھا دیتی ہے۔ ہانکتے ہوئے جب وہ آتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش بٹھاتی ہے۔ اور پلنگ کہاں ہے شیر؟ ابا جان نے غصہ کر کے پوچھا، ہمارے پلنگ کے نیچے۔ پھر تم جھوٹ بولے، یعنی ہم بار بار جھوٹ بولیں، یا پھر واہیات بکیں، یا پھر بڑی بڑی باتیں کریں، یا پھر چپ کے ہمیشہ بولتے رہے باتیں کرتے رہے، تو ہمارے باتوں کی لوگوں کے سامنے اہمیت نہیں ہوتی۔ ابا نے بڑی بڑی آنکھیں نکالی، سچ اللہ قسم، جھوٹا کہیں کا۔ دادی اماں نے زور کا دھپ مارا، یعنی اس کی ببلو کی پیٹھ پہ سہلتے ہوئے کہا کہ کہیں کا شیر گھر میں بھی کہیں شیر گھس کے آ سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہے بلکہ۔ اس وقت وہ جھوٹ بولا۔ اماں بولی، شیر اس قدر گپے تراشتا ہے نالائق، ابا نے رائے دی، مطلب یہ بار بار جھوٹ بولتا ہے، بڑبڑاتے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتے رہتا ہے۔ بڑی دیر بعد ببلو کے جھوٹ پر تبصرہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجیب میاں باہر داروغہ جی کھڑے ہیں۔ میوارام آ کے ان سے بولے کہ، اب ببلو کے والد صاحب سے بولے کہ مجیب میاں باہر داروغہ جی کھڑے ہیں۔ داروغہ مطلب رکھوالی کرنے والا۔ دادی اماں بڑبڑائی، لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے، جان کو لگ گئے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ وہ لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے، آتے جاتے رہتے، بار بار ہم کو ستاتے رہتے، ہمارے گھر میں آرگ جاری ایسی ہی ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، حلیہ انسپکٹر صاحب تھے جو ایک آئے تھے داروغہ جی کے ساتھ، ان کے گچھے دار مونچھیں تھی، اور میوارام سے بہت سٹ پٹائے ہوئے تھے، اور 2-4 لاٹھی بند کانسٹیبل بھی آئے، اور ابا گھبرا گئے، مطلب ان کے ساتھ بہت زیادہ فوج، بہت زیادہ لنگر، یا پھر بہت زیادہ لوگ آنے کی وجہ سے ان کے والد صاحب گھبرا گئے۔ خیریت تو ہے؟ ابا نے پوچھا، ابو کے یعنی ببلو کے والد نے پوچھا، کیا بات ہے، اتنے سارے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ تو وہ بولے کہ ماسٹر جی بولے کہ جھنجھڑاتے ہوئے رنگ ماسٹر بولے کہ ایک یہاں پر شیر گھس آیا ہے۔ تب ان لوگ کو محسوس ہوا کہ ارے میرا بچہ سچ میں صحیح بول رہا تھا بول کے۔ اسی وقت وہ شیر 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 بول کے بچے کے بارے میں بولتے، ارے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ لوگوں پر ہمارا بھاری بچہ اس کی جان چھڑا کر آیا ہے۔ حسب دستور اماں گھبرائی ہوئی اور ابا کی ٹانگ لی۔
ہائے میرا ننھا منا سا ببلو، شیر نے چبا ڈالا. مطلب وہ شیر بول کے تو ڈر کے آیا تھا، لیکن اس کی باتوں کا یقین یہی ہے. لوگ ڈھونڈنے کے لیے شیر کو آئے تو تب ان لوگوں کو حیرت سی ہو گئی، پریشانی سی ہو گئی کہ کیا سچ میں گھر میں شیر گھس آیا ہوگا. جو ببلو کی خالہ تھی جموں اور شبو پھٹ پھٹ کر رونے لگی کہ اللہ تعالیٰ شیر گھر میں گھس جانے کی وجہ سے شاید میرے ببلو کا برا حال ہو گیا ہوگا، وہ حلق میں چبا کے کھا لیا ہوگا اور ببلو کو نگل گیا ہوگا اور اس کی ہڈی پرزا کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، بلکہ وہ پریشان ہو رہے. لیکن بندوقیں لاٹھیاں سب چھوڑ کر وہ لوگ ڈھونڈنے لگے، شیر کو نیچے دیکھنے لگے. گھر میں جا کے پلنگ کے نیچے شیر کا ببلو کا کہیں پتہ نہ تھا. گھر میں کوہرام مچ گیا، مطلب گڑبڑ ہونے لگی کہ سرکس کے مینیجر پنجرا ساتھ لائے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے شیر کو پنجرے میں ڈالا. آخر پلنگ کے نیچے تو شیر موجود تھا، ڈر کے اس کو پکڑے سب مل کے، اس کے بعد اس کو پلنگ کے نیچے سے پکڑ کے اس کو پنجرے میں ڈال دیا. ارے وہ نگوڑا تھا ہی کتا، مطلب ببلو کتا چھوٹا سا بچہ تھا، ایک ہی زبان میں ایک ہی بار میں چاٹ کے کھا لیا ہوگا، اس کا ایک خطرہ خون بھی نہیں بچا. بلکہ ماں باپ گھر میں دادی بیوی سب پھپھو خالہ سب چلا کے رو رہے، کہاں کدھر سب نے ہلا ڈالا غسل خانے. اس کے بعد ایک لڑکھڑاتی ہوئی چیخ آئی، مطلب اتنی بڑی چیخ آئی کہ آسمان کو چیرنے والی یا پھر آسمان کی بلندی کو پھاڑنے والی. غسل خانے. اماں دوڑی لپک کر انہیں پکڑ لیا. ببو کی کھٹی پھٹی لاش دیکھ کر وہ کہیں پاگل نہ ہو جائے. مطلب ایک دوسرے کو حیران ہے کہ وہاں غسل خانے میں اگر ببلو ہے تو اس کی لاش ہوں گی، شاید وہ مرا ہوا پڑا ہوگا، اگر اس کی ماں اس کو دیکھ لے گی تو اس کے بھی حواس گم ہو جائے. بلکہ وہ پریشان ہو رہے. ببلو میاں گھٹری باندھے گھڑے کے پاس اکڑوں بیٹھے اونگ رہے تھے. مطلب ان کو ڈر، وہ تو کمرے میں سے ڈر کے چلے گئے شیر کو دیکھ کے، غسل خانے میں چھپ کے بیٹھ گیا. چھپ کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ببلو کو شیر صحیح میں سچ میں چبا کے ڈالا بولے ایسا، کھا لیا بولے ایسا. لیکن وہ خدا کے فضل و کرم سے بچ گئے تھے. اسی لیے مانا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جھوٹ یا پھر زیادہ واہیات باتیں، باطنی باتیں کرنے سے لوگ آپ کے باتوں پر یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے. اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ وقت ضرورت ہی بات کریں اور بار بار زبان نہ کھولیں، تاکہ لوگ آپ کے باتوں پر بھروسہ نہ کر سکے. اسی لیے ایک چھوٹا سا آپ کو یہاں پر اس طرح کی ایک سٹوری آپ کو بنانی ہے اور مکمل کرنی ہے. جزاک اللہ خیر.